آنے والا وہ سرکلر جس میں کہا گیا کہ ہم نے تو اس لیے بند کیا تھا کہ وکلا اسٹرائک کریں گے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ترکش میں تیر آپ اپنے چلا چکے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب آنے والے مقرر کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ جناب پریزیڈنٹ راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب ملک وحید انجم آبان صاحب۔ پنڈی بار پنڈی بار پنڈی بار پنڈی ہائی کورٹ پنڈی ہائی کورٹ وکلا اتحاد۔ جی کردا ہے مرن تو پہلا او جہان بھی تکاں، جی کردا ہے مرن تو پہلا او جہان بھی تکاں، جس تے باسی ایک دوجے نال ذرا نہ نفرت کردے ہون، جس تے حاکم زردے پیچھے سپاں وانگ نہ لڑدے ہون، تے جتھے لوکی مرن تو پہلے روز روز نہ مردے ہون۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہائی قابل احترام ممبران الیکٹڈ باڈیز آف پنجاب بار کونسل، سپریم کورٹ، پاکستان بار کونسل، all the presidents from different تحصیلز اینڈ ڈسٹرکٹس، ممبران پنجاب بار کونسل، یقینی طور پہ میں سب کا نام نہیں لے سکتا، ٹائم بھی بہت کم ہے، اور جس طرح کا یہ فنکشن آج اسلام آباد بار کی کال کے اوپر ہوا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آج اخبار میں، تقریباً ساری اخباروں میں، دوستوں نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، سی ڈی اے کی طرف سے ایک نوٹس شائع ہوا اور یہ کہا گیا ہے کہ 28 فروری کو تمام چیمبرز وکلا کے جو بنے ہوئے ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے۔ یہ آج سی ڈی اے کو کس کی ایما پر خیال آ گیا؟ کیا یہ وہی شخص نہیں ہیں جن کے لیے ہم نے قربانیاں سڑکوں پہ دی؟ کیا وہ لوگ اس قابل تھے کہ وہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے؟ کیا ان کی عزت اور ان کی عزت نفس اتنی بڑی تھی کہ جن وکلا نے قربانیاں دی ان سے بھی وہ بڑھ گئے؟ میں آج آپ کے ساتھ، کیونکہ میں میزبان بھی ہوں، یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور 28 کو وکلا کے چیمبر مسمار کریں۔ ہم بھی یہاں ہیں، آپ بھی اجما لیں اپنے آپ کو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم دیکھیں گے یہ کیسے آپ کرتے ہیں۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ، اشرف گجر صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آج شکر ہے آپ کو خیال آ گیا کہ پنڈی بار سے، جب ہائی کورٹ بار سے آپ علیحدہ ہو رہے تھے تو ہم آپ کی منتیں کر رہے تھے کہ نہ جائے، بینچ لے لیں، ہائی کورٹ لاہور کا بینچ لے لیں، یہ اپنی عدالت جو کہتے ہیں نا ہم فیڈرل کورٹ کی لیں گے، یہ خدا نہ لیں، یہاں پھر جج تبدیل ہو کے آتے رہتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، آپ یہ بینچ نہ لیں، پنڈی والا بینچ۔ ہمیں ایک گھر میں کیوں برتن اپنے علیحدہ کر رہے ہیں؟ آپ نہ کریں، مجھے یاد ہے، لیکن آپ نے ہماری نہیں مانی، اور آج پھر آپ کو چوسو گنے پھر کی ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیکٹری صاحب بھی پیچھے سے کھڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے مجھے تو کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں دے رہے، تو ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میزبان ہیں، جہاں بھی آپ کی ضرورت ہوگی، جو چیمبر گرائے گئے ہیں یا جو یہ ساری سازش ہے، اور ایک سازش کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے،
انشاءاللہ پی ڈی بار ڈویژن میرے کافی سارے دوست پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی بات کی ہے, تو اللہ فضل کرے گا. حوصلوں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے, ہم حوصلہ رکھیں گے. ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی جنگ چاہتے ہیں, ہم کسی صورت میں بھی, ہم کبھی بینچ کے لوگ وہاں ہوتے ہیں اور پھر یہاں آتے ہیں, ہم ہی ان کو اوپر بھیجتے ہیں, وہ ہم میں سے ہی جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کے اگر کسی کے سریا آ جائے تو پھر اس کا کیا کہہ سکتے ہیں, وہ سریا نکالنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری جوڈیشری خراب نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک خراب ہے تو سارے ہی خراب ہے, ایسی بات نہیں ہے. آج کا کنونشن ہمارا آئندہ کا لائے عمل ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے اپنے حقوق حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کا بھی ہم سد باب کرنا جانتے ہیں. کاش وہ تحریک جو ہم نے شروع کی تھی اس کی روشنی میں پتہ نہیں کون کون پھل کھا گیا, غریب آدمی تو یہیں نعرے مارتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ سر. بینچ چاہے یہ دوسرا ہو, ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. ایک چیز اس ہاؤس کے سامنے, اس ہاؤس کے سینئرز کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ. ہم جب بھی ہم نے جس کا ساتھ دیا پورے دل سے ساتھ دیا. صرف ایک یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ یاد ہے اس وقت کہ چیف جسٹس کو کس نے بالوں سے پکڑا تھا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ پورے پریمسز انہی رینجرز کے حصار میں ہے جن رینجرز نے اس وقت کے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑا تھا. یہ بات یاد رکھنے لائق ہے. بار کے اس سائڈ پہ جا کر اگر کوئی یہ بات بھول جاتا ہے تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آنریبل پریزیڈنٹ راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا. سر تھینک یو ویری مچ. اب اگلے مقرر ہمارے لیے محبتوں کا پیغام لائے ہیں, ہمارے لیے اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے آئے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں جناب وائس چیئرمین کے پی بار کاؤنسل جناب نعیم الدین صاحب کو. سر تشریف لائیے. کے پی بار, کے پی بار, کے پی بار, پاکستان بار, پاکستان بار, اسلام آباد بار. زندہ ہے وکلا, کشمیر وکلا, سندھ کے وکلا, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا. جناب محترم وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل خوشدل خان صاحب, جناب وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل, جناب وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل, وائس چیئرمین آزاد کشمیر بار کونسل, ممبران پنجاب بار کونسل اور اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وزران, السلام علیکم. میرے بھائیوں, جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اسی وقت مجھے اطلاع ملی اور کے پی بار کونسل کے ایک ممبر نے مجھے اطلاع دی کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے. میں نے فوراً اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی مدد کی اور اپنی تعاون کی یقین دہائی کرائی اس وقت کہ جس وقت آپ کہیں گے انشاءاللہ کے پی بار کونسل آپ کے ساتھ ہوگا.
پھر غالباً دوسری تیسری دن روز کے حساب سے میں ان کے ساتھ رویے میں تھا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ اسٹرائک کی کال کے لیے کہا، تو ہم نے پوری کھیتی میں اسٹرائک کی کال دے دی، باوجود اس کے کہ اس سے ایک ہفتہ قبل میرے اپنے چیف جسٹس جناب قصر رشید صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی، چونکہ وہ میرے ساتھ 2007 میں تحریک میں روا دوان تھے، ہمارے لیے وہ بہت کوشش کرتے تھے، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ ہم جتنی بھی وکلا کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ٹیبل ٹاک پہ ہم حل کریں گے اور اسٹرائک سے اجتناب کریں گے جتنا بھی ہو سکے. لیکن اگلے دن جب ہم نے اسٹرائک کی کال دی اور پھر دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مدین صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ اسٹرائک نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ اب کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو میں ایک بیان کراتا ہوں کہ اس سے پہلے 2007 کی تحریک چلی تو سب سے پہلی کال اسی وقت میرے پاس کے پی بار کونسل کا ممبر تھا، 15 سال تک مسلسل رہا، اب یہ چوتھی بار میں آیا. تو اسی وقت سب سے پہلے کال اسٹرائک کی ہم نے کے پی میں دی تھی، اور سب سے پہلے اریسٹ میں نے دی تھی لاہور میں جب کنونشن ہو رہا تھا، اور اس میں ابھی یہ ہائی کورٹ کی کیوں نہیں جو ادھر جو ہے رولامیر صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھے لاک اپ میں. تو انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے آپ کی. پہلی تاریخ ہم نے چلائی تھی، کالی کوٹ نے چلائی تھی عدلیہ کے لیے، اب یہ تحریک چلے گی وکلا اور کالے کوٹ والوں کی اپنے لیے، کیونکہ ہم نے بار بار کوشش کی کہ ہم عدلیہ کو عزت دیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کی طرف سے صدموری جو ہے ہمارے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اور میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ چونکہ میں اس سے پہلے جو اور جنگ لڑ کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں کرونا کا جنگ لڑ کے آیا ہوں، آپ کے سامنے ہوں. 2 مہینے میں کرونا میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس سے پہلے الیکشن میں مصروف تھا، لیکن خوشقسمتی سے ہمارے قائد ہمارے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ وہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اور جب آپ کال دیں گے انشاءاللہ کے پی بار کونسل اور کے پی کی پوری بار اسٹیشن جو ہے آپ کے ساتھ وہ ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ سے بھی ایک التجا کرتا ہوں کہ ہم قانون کے پابند ہیں، ہم اصولوں کے پابند ہیں، ہم اصولوں کو اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے قدم اٹھائیں گے. ایسا نہ ہو جس طرح کی تحریک میں گزشتہ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال تک ہم نے تحریک چلائی تھی لیکن کسی کا نقصان ہم نے نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پرامن تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ وکلا کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ پرامن طریقے سے حل ہوں گے. میں آپ کا دوبارہ تہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن چونکہ کرونا کا افیکٹ ہوں زیادہ بول نہیں سکتا، پھر تکلیف ہوتے ہے ساتھ سے. تھینک یو. جناب نعیم الدین صاحب سر بہت شکریہ آپ کا، خدا تعالیٰ آپ کو صحتیاب رکھیں. جزاک اللہ، آپ ہمارے لیے وہاں سے تشریف لائے بیماری کے باوجود. وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف. اس میں ذرا دیکھیے گا اللیگل ہیراسمنٹ کے حوالے سے، اللیگل ہیراسمنٹ میں جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس وجہ سے سچویشن ساری بنی ہوئی ہے، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. اقربا میرے کریں خوف کا دعویٰ کس پر. وہی کورٹ ہے جہاں سے آرڈرز آ رہے ہیں. اب سر اگلے مقرر ہم وکلا کی طاقت، ہماری عزت اور ہمارا حوصلہ. میں دعوت خطاب دیتا ہوں وائس چیئرمین پنجاب بار کاؤنسل جناب امجد اقبال صاحب کا تشریف لائیں. وکلا اتحاد، وکلا اتحاد، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، میرے پنجاب کے وکلا، پاکستان کے وکلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سٹیج پہ بیٹھی ہوئی قیادت،
میرے معزز وکلا بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں نے سب سے پہلے ذوالفقار عباسی صاحب کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ جو بھی آپ لائے عمل دیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری بات، ذوالفقار عباسی صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک اسلام آباد میں کنونشن بلائیں اور ہم وہاں آئیں گے اور اپنی سولیڈیرٹی آپ کے ساتھ شو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وکلا اکٹھے ہیں، پورے پاکستان کے وکلا اکٹھے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ دوسری بات میں کرتا چلوں اور بتاتا چاہتا ہوں، وکلا جب قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، جب سینہ آگے کرتے ہیں تو سینہ پیچھے نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ سن لیں، جب ہم نے آگے قدم بڑھا دیا اور جب ہم نے سینے آگے کر دیے تو ہم پھر واپس ہٹنے والے نہیں، ہم پھر آگے بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسری بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ وکلا کے چیمبر ناجائز ہیں، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے ہائی کورٹ پہ ڈسٹرکٹ بار کے کمپلیکس پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، پہلے وہ قبضہ تو آپ چھوڑیں، پہلے آپ وہ قبضہ چھوڑیں جو آپ نے ناجائز کیا ہوا ہے، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ ڈرانا چاہتے ہیں کہ طاقت کے زور پہ آپ ہمیں نیچا دکھائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم تحریک چلائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سارے وکلا بھائیوں کے ساتھ۔ جب بھی آپ کال دیں گے ہم پنجاب سے، پورے پنجاب بار کونسل آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آپ کے ایشو کے اوپر ہم نے پنجاب بار کونسل کا فل ہاؤس کال کیا ہے بدھ کے روز اسی ایشو کے اوپر۔ ہم پنجاب کی اور اسی روز ہم نے اسٹرائک کی ہے، پہلے بھی ہم نے اسٹرائک کی ہے اور ہم نے منگل کے روز اسٹرائک کال کی ہے آپ کے ایشو پہ، اور بدھ کے روز پورے پنجاب کا جو ہمارا پنجاب بار کونسل کا جنرل ہاؤس ہے اس کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پہلے بھی میں نے ذوالفقار عباسی صاحب کو اور باقی لوگ جو ہمارے پنجاب بار کونسل کے یہاں پہ پنڈی سے ممبران ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ذوالفقار عباسی صاحب سے اسلام آباد بار کونسل سے رابطہ رکھیں اور وہ جو لائے عمل دیتے ہیں، وہ جو کال دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ ہمیں لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے بلکہ آپ سے آگے پائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ زور سے جناب، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، میری بات کے وکلا، میری بات کے وکلا، آئین کی خاطر، قانون کی خاطر جیلوں میں جا کر، جیلوں میں جا کر کوڑے کھا کر، یہ کوڑے کھا کر زور سے بولو، زور سے بولو، یہ پیچھے والے، یہ دائیں والے، سوچ کے بولو، سوچ کے بولو، گر سوچ لیا ہے، گر سوچ لیا ہے تو ڈرتے کیوں ہو؟ للکار کے بولو، للکار کے بولو، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، میری بات کے وکلا، زندہ ہے وکلا۔ تھینک یو ویری مچ۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اگلے مقرر میں دعوت خطاب دیتا ہوں آنریبل ممبر پاکستان بار کاؤنسل جناب حسن رضا پاشا صاحب کو۔ سر کائنڈلی تشریف لائیں اور پاکستان بار کاؤنسل کی نمائندگی کریں اور پاکستان بار کاؤنسل کے خیالات اور افکار ہم تک پہنچائیں کہ ہماری محبتوں کا اثر وہاں تک پہنچا ہے کہ نہیں، اور ان محبتوں کا جواب دیں کہ وہ محبتیں کیا کہتی ہیں۔ سر حسن رضا پاشا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، وائس چیئرمین آف پروونشل بار کونسل اینڈ آزاد جموں کشمیر، پریزیڈنٹس ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اینڈ تحصیل بار ایسوسیشن، ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو؟ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو؟ جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں،
دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے۔ ایک بہت پرانی سیئنگ ہے، 4 لفظی، آج مجھے بار بار وہ یاد آ رہی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اطہر من اللہ صاحب کے نام، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، جب آپ اس منصب سے ہٹ جائیں گے اور راہداریوں میں کسی وکیل کو، کالے کوٹ والے کو ملیں گے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو سلام کرے، اور جب وہ سلام نہیں کرے گا تو اپنا پچھتاوا، اپنے ضمیر کی آواز دباتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ آج لائیو کوریج جا رہی ہے، بالکل جا رہی ہے، اور سن رہے ہیں، اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ سارے چہرے جن کے ساتھ شاموں کو بیٹھ کے آپ تحریک میں اگلا نیا عمل تیار کرتے تھے، وہ سارے لوگ، وہ ساری ہستیاں، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ایج کی کس حصے میں ہے، وہ یہاں پہ آپ کے خلاف موجود ہیں، اور آپ کے خلاف کوئی مقرر جب بات کرتا ہے تو ارشد بگو کی طرح اٹھ کے درمیان میں آ کے ناچ کے کہتا ہے، گو چیف کو۔ یہ آپ کے لیے واقعی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ کیا یہ سارے لوگ غلط ہیں؟ کیا وہ لوگ جو تحریک میں آپ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے، اگلے دن کا نیا عمل طے کرتے تھے، سوچتے تھے کہ کل کس طرح ہم نے تاریخ جو ہے وہ مینج کرنی ہے، چیف صاحب کو کس طرح گاڑی میں لانا ہے، چیف صاحب کو گھر کس طرح پہنچانا ہے، وہ سارے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سوچیں کہ غلطی ان میں ہے یا غلطی آپ میں ہے۔ یقیناً جو ول آف دی بار ہے، جو طاقت ہے، جہاں پہ اکثریت ہے، جو ڈیموکریسی کا اصول ہے، اگر اس میں جانچا جائے تو غلطی آپ کی لگتی ہے۔ یہ سارے حق پہ کھڑے ہیں۔ میں انتہائی مختصر کرتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جو تھے، سیکرٹری ہائی کورٹ بار بھی ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز پہلے دن سے پاکستان بار کونسل کے پاس ہے، اور پاکستان بار کونسل پہلے دن سے اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ہمارے وائس چیئرمین ویری فرسٹ ڈے جب بھی یہ اطلاع ملتی گئی وہ آ گئے تھے یہاں، 2 دن یہاں پہ رہے اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ آئندہ بھی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اور آپ کے اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد سے جو بار کونسل کے ممبر ہیں ہارون رشید صاحب، انہوں نے ریکوزیشن دی ہے، اور 23 تاریخ کو پاکستان بار کونسل کا جنرل ہاؤس کا اجلاس ہے۔ اسی 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ اسلام آباد کے وکلاء کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے کیا نیا عمل اختیار کرنا ہے۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تحریکیں صرف لیڈرشپ سے کامیاب نہیں ہوتی، تحریکیں صرف نمائندوں سے کامیاب نہیں ہوتی، تحریکیں ایک ایک ووٹر ممبر، ایک ایک وکیل سے وہ کامیاب ہوگی۔ آج آپ وعدہ کریں میرے ساتھ کہ جب آپ کی منتخب قیادت اسٹرائک کی کال دے گی تو آپ میں سے ہر ایک شخص چیف جسٹس کی کورٹ سے لے کے تحصیلدار کی کورٹ تک نہیں پیش ہوگا۔
آج وہ شیر اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ کوٹ میں 9:30 بجے آتے ہیں تو بے شمار کالے کوٹ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا را آپ یہ عہد کریں کہ ہڑتال کی کال ہوگی تو پھر ہڑتال ہوگی. اگر اسیر چودھری وہاں موجود نہیں ہے تو ہر ایک جونیئر سے جونیئر وکیل دروازے پہ کھڑا ہو کے روک رہا ہوگا کہ آج ہڑتال ہے, آج ہم نے پیش نہیں ہونا اور پھر کوئی حق بھی پیش نہیں ہوگا. میرا آپ سے وعدہ ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پچھلی تاریخ میں 2 سال ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوا. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میرے ساتھ وعدہ کریں کہ منتخب قیادت کی کال کو لبیک کہیں گے, ہاتھ اٹھا کے کہیں گے لبیک کہیں گے. اور ایک آخری بات میڈیا سے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ چلے ہیں, اوکے سخت وقت میں ہمارے ساتھ چلے ہیں, لیکن آپ کا کردار غیر جانبدار ہونا چاہیے. وکلا گردی کا ٹرم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کچھ دیکھا ہوگا آپ نے ان 99% وکیلوں کو بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کورٹ میں جب جاتے ہیں تو بورڈ ڈاؤن کر کے جاتے ہیں. ان کے خلاف فیصلہ ہو, ان کے حق میں فیصلہ ہو, کورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو بورڈ ڈاؤن کر کے بھی جاتے ہیں. اور یہ ہم ہی وکیل ہیں جو یہاں بھی بیٹھے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں. ہم 100% رول آف لا کی بات کرتے ہیں, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹ آف لا ہیں, ہم ٹیچر بھی ہیں اور ہمیں ایتھکس بھی پتہ ہے. ہم اپنے تمام سینئرز کی موجودگی میں یہ عہد کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم غنڈے نہیں ہیں. ہم رول آف لا کی بات کرنے والے ہیں اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ایک چنگیز خان بھی تھا, ہلاکو خان بھی تھا, گجر صاحب, وہ بھی انسانی کھوپڑیوں کے فٹ بال بنا کے کھیلے تھے. کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب اس لسٹ میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں؟ یہ فوڈ فور تھاٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, میڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ چنگیز اور ہلاکو کی لسٹ میں کس کا نام آنا ہے اور البیرونی کی لسٹ میں کس نے. میری پار کے روکنا, کراچی سے لے کر خیبر تک, کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک, میری پار کے روکنا, میری پار کے روکنا, میری 780 لگوا کر میری پار کے روکنا, زندہ ہے روکنا, پنڈی سے لے کر سیالکوٹ سے لے کر کراچی سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کر, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. اپنی عزت کی خاطر, بہنوں کی خاطر, بیٹی کی خاطر, بھائیوں کی خاطر, سینئر کی خاطر, ظفر بڑاج کی خاطر, ظفر خاطر کی خاطر, نوی ملک کی خاطر, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے. ذرا زور سے بولو, اس طرف سے بھی بولو, اس طرف سے بھی بولو, اس طرف سے بھی بولو. زندہ ہے وکلا, زندہ. تھینک یو ویری مچ میم. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے. اب اگلے مقرر سردار باسط صاحب کو بلانے سے پہلے, سر چونکہ چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کاؤنسل کے, تو وہاں پر پنجاب کے ہر ایریا, ہر ریجن, ہر ضلع اور ہر جگہ سے نہ صرف ایک رابطہ ہے وہاں پر, اور وہاں سے ہر جگہ پر آواز پہنچتی بھی ہے, وہاں پر آواز سنی بھی جاتی ہے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سردار باسط صاحب کو, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کاؤنسل. سر کائنڈلی تشریف لائیے. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا. یہ کون ہے ٹھاکر, یہ کون ہے ٹھاکر, یہ گولی ٹھاکر, یہ گولی ٹھاکر. آئین کی خاطر, آئین کی خاطر, قانون کی خاطر, توفیق کی صورت, توفیق کی صورت, اسرار کی صورت, اسرار کی صورت,
रियासत की सूरत, रियासत की सूरत, रियासत की सूरत, ताकत की सूरत, ताकत की सूरत, पंजाब के वकला, कश्मीर के वकला, गिलगित के वकला, रियासत के वकला, रियासत के वकला, रतौर से बोलो, वो पीछे वाले, जरा प्यार से बोलो, जरा प्यार से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, वकला जनाब सरदार बासित साहब। रब्बे शराली सदरी यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस हस्ती पर जिनके लिए ये कायनात वजूद में आई। ज़मज़म ओ कौसर ओ तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म ओ कौसर ओ तस्नीम नहीं लिख सकता। ए नबी मैं तेरे नाम की तारीफ नहीं लिख सकता, मैं लाख समंदर भी न छोड़ूं राहत आपके नाम की नींद नहीं लिख सकता। निहायत लायक तकरीम मेरी क़यादत जो पूरे पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, हमारी क़यादत, मैंने आपके जज्बे को आपकी स्पीचेस में देखा। यकीन जानिए यहाँ आने से मैं सोचते सोचते आया कि अपनी कमाई का इतना बड़ा एहसास है कि मैं आपके साथ क्या बात करूँ। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में तासीर है इतनी, एक कौम की तकदीर का उन्वान बन जाए। मैं अपने वकला भाइयों को, बुजुर्गों को, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सलाम पेश करता हूँ। रहीम यार खान से मेरा ताल्लुक है। इस तकलीफ और अजियत के लम्हात में जब हमें ये खबर पहुंची कि इस्लामाबाद बार के हमारे उन भाइयों के सारे चैम्बर्स गिरा दिए गए हैं, तो मैं इस्लामाबाद बार के सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, पिंडी बार के तमाम मेंबरान के साथ, जुल्फ़िकार अब्बासी साहब के साथ बिल्कुल फोन एक राब्ते में रहा। मैंने कहा कि आप जो लाए हैं मल हमें देंगे, हम आपके साथ हैं। कहानी उलझी गई है या उलझाई गई है, यकीन जानिए लायर्स के लिए तो तमाम के तमाम रास्ते महदूद किए जा रहे हैं। उनके रोजगार के लिए नित नई अमेंडमेंट्स की सूरत में जब से नेशनल जुडिशल पॉलिसी का आगाज हुआ, उस दिन से वकला इस हद तक इस अपनी तकालीफ में है, अनसर्टेन रोजी में है, गवर्नमेंट तर्ज पर कोई मराहत नहीं है, पेंशन ग्रेजुएटी नहीं है, बिना तनख्वाह काम करने वाले ये सिपाही, ये जानिसार फिर भी उनको वारा नहीं खाते। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। आज मैं इज्जत माब चीफ जस्टिस को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनसे मुखातिब हूँ कि वो दिन आपको भूल गया है जिस दिन आप गाड़ी में बैठे थे, आप रेस्क्यू के लिए फोन कर रहे थे, तो मेरी आंखों के सामने ये मंजर था, तो आपको बचाने वाले कौन थे? लोग पत्थर मारने आए तो वो भी साथ थे, लोग पत्थर मारने आए तो वो भी साथ थे, खताएं जिनकी हम अपने नाम लिखवाते रहे। वफा करोगे वफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं कि आप अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं। चैम्बर्स मामूली बात है, चैम्बर्स मामूली बात है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मेडिकल्स नहीं है, गवर्नमेंट तर्ज पर कुछ भी नहीं है, सन सीट्स नहीं है, असेसेस नहीं है, हमारे लिए राइट ऑफ अपील खत्म है।
जो लोअर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो वकला बैठते हैं वो डायरेक्ट अपील करने जाएंगे, राइट ऑफ अपील भी नहीं है। और जो फैमिली केसेस हैं उनमें भी अपील का राइट नहीं है मर्द को। कभी किसी को अपील का राइट भी खत्म किया गया है किसी का? अल्लाह पाक ने इब्लीस को भी सुना है। तो आप खड़े हो जाएं, चैम्बर्स की हद तक अब अपने आप को ना रखें, अपने आप के लिए आप खड़े हो जाएं। यकीन जानिए, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। मेरा आपसे वादा है, ना सिर्फ मेरे चेयरमैन साहब ने अभी आपके सामने अपने खिताब में फरमाया कि हमने पहले भी आपकी कॉल पे, आपकी तकलीफ पे, आपकी अजियत जो आप फेस कर रहे हैं उसको सामने रखा। आपकी नहीं थी, वो हमारी थी। जब हम ये उतार दें, ये ना पहने, आपकी जो तकलीफ है वो मेरी तकलीफ है। 1000 वकील के नुमाइंदे को जो प्रेसिडेंट बार है रहा है, जो मेरी बेटी बहन यहाँ पे एडवोकेट है, कि क्या वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जाए तो वो क्या सेमिनिटी की दहशत गर्द है? यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई है। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई है। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई है। पंजाब बार काउंसिल की तरफ से हंगामी इजलास बुध वाले दिन तलब कर लिया गया है। इंशाअल्लाह अजीज, लायर्स प्रोटेक्शन में जो कुछ आता है, चैम्बर्स अब उसमें मर्ज हैं, लायर्स प्रोटेक्शन में जो कुछ आता है, हम इंशाअल्लाह आपके शाना बिशाना रहेंगे, आपकी आवाज में हम आवाज रहेंगे। आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हुए एक लम्हा भी पीछे नहीं होंगे। आप इत्तेहाद रखें। आप जैसे स्ट्राइक की कॉल है तो आप कोई शख्स स्टेटस को लेने के लिए ना जाए। आज यकीन जानिए, अरूज सारे कमाल सारे तुम्हारी चाहत पे वार देंगे, अरूज सारे कमाल सारे तुम्हारी चाहत पे वार देंगे। गरहाना गुलों का मौसम हम अपने अश्कों के हार देंगे। और प्यार ऐसा कि प्यार को भी प्यार अपने पे प्यार आए, जैसा ख्वाबों में ढूंढते हो दर हकीकत को प्यार देंगे। बड़े जरूरत तो गम न करना, मेरे मोहसिन हुक्म तो करना, बहा के अपना लहू सरेरा तुम्हारा सदका उतार देंगे। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा सदका उतार देंगे। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अगला दावत खिताब देता हूं मैं हमारे बुजुर्ग लीडर, हमारे सीनियर, लाला के नाम से मशहूर है ज्यादा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने अपनी एडिशनल सेक्रेटरी को भेजा है। मैं दावत खिताब देता हूं एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मैडम शीरी इमरान साहिबा। लाजमी पहुंचना था, और लेकिन वो अपनी तबीयत की खराबी की वजह से, आप ज़्यादा लोग जानते हैं कि वो उम्र और कुछ वो कोरोना के भी रह चुके हैं, तो उसकी वजह से वो आज नहीं पहुंच सके। लेकिन मुझे उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करूँ। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल 18 तारीख को एक अवामी इजलास भी तलब किया था और सारी सूरत हाल का जायजा कंप्लीट सिनेरियो लिया।
بات یہ ہے کہ CDA کا جو ایکٹ تھا وہ 2 چیمبر کی آڑ میں تقریباً 200 چیمبر توڑنے کا، اور اس کے بعد اس چیمبر توڑنے کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا انسیڈنٹ اور اس کے نتیجے میں FIR جس میں 788 کی دفعات کا شامل ہونا، ہمارے لائرس کو پکڑنا اور ان کی ہتھکڑیاں لگانا، خاص طور پہ وہ خاتون، ان کا ذکر کیے بغیر میں نہیں رہ سکتی، نازیہ بی بی جس کی 3 ماہ کی بچی ہے، بڑا یہ سارا سیریز جو ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں کو اریسٹ اور ان پہ توہین عدالت کے نوٹسز، یہ سارا سیریز جو ہے بڑی افسوسناک ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اس پہ سیریس کنسرن ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ بھی ہوا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ چیمبرز کے حوالے سے اس نے مزید جو ہے وہ ایک پوری سی فضا قائم کر دی ہے، اور لوگوں میں غم و غصہ ظاہر ہے اس کی کیفیت بھی ہے، لیکن اس سارے سلسلے کو دیکھنے کے لیے 23 تاریخ کو پاکستان بار کونسل کی میٹنگ ہے، اس کے فوراً بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے آل پاکستان لائر ریپرزینٹیٹیو میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ جلد بلا لی جائے گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بار میری مدر بار ہے، سب لوگ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میرا تعلق اسلام آباد بار سے ہی ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور لائرس ہی میں سے بھی ججز بھی جاتے ہیں لائرس کی طرف ایز ویل ایز پھر بار اور بینچ دونوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اور ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھنے اور اس پہ جو ہے اپنے بیہیویئرس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں جتنی بار اور بینچ کی پاکستان کے حوالے سے بے عزتی ہو چکی ہے یہ بہت ہے، مطلب اس ساری چیزوں کو بھی آپ سب لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سارے ایشو پہ آپ کے ساتھ تمام معاملات پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ۔ تھینک یو۔ اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے جو سچویشن جیسے بنی وہ حقیقت پسندی کے ساتھ جو سچویشن ہے، جو معاملات خراب تھے اور جو کیے گئے، اب میں دعوت خطاب دینے سے پہلے صرف 2-3 چیزیں کہ اس سرد و گرم میں ہم ساتھ رہے، خاص طور پر ہمارے نائب صدر جناب عمران شوکت راؤ صاحب، اس سرد و گرم، اس دقت میں، ان سارے معاملات میں جس کو واضح طور پر ہم نے دیکھا اور ہم نے باقاعدہ طور پر اس کے بیہائنڈ دی بار سچویشن دیکھنے کی کوشش کی، نہ صرف وہ بلکہ اس کے جو اثرات تھے وہاں تک ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے راہ راست پہ لایا جائے اور اس ساری سچویشن کو بھرپور انداز میں دیکھا جائے اور کور کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ تو اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ میرے بڑے بھائی نہ صرف یہ کہ ساری سچویشن کو آپ کے سامنے رکھیں گے بلکہ ہم ہر ممبر کیبنٹ کی آواز اور ہر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اور لاہ عمل میں جو کچھ کمیاں اور جو بہتری ہو سکتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن چودھری حسیب محمد صاحب کو۔ سر تشریف لائیں۔ جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے، جانو دل بھی لہو سب تمہارے لیے، بس تیرے ایک اشارے پہ سب آ گئے، اے وطن تو پکارے تو سب آ گئے، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سائے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔
دوستوں اور بھائیوں، دل تو بڑا کرتا ہے کہ میں بہت کچھ آج اشکار کر دوں، دل کی وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں جس کا میں امین ہوں، وہ تمام سازشیں، وہ تمام کردار، وہ تمام لوگ جو اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے تمام معاملات چلائے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں آج کا یہ پیغام جو چلا گیا ہے یا جا رہا ہے، اگر پھر بھی ہوش کے ناخن لیں تو معاملات کو درست کر لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اداروں کی یہ جنگ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے گریبان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ میڈیا پہلے ہی ہمارا ورشن نہیں دکھا رہا تھا، لیکن میں پھر بھی ممنون ہوں کہ کم از کم موجود تو ہیں، نہیں لائیو دکھا رہے کوئی بات نہیں، کیمرے بند ہیں کوئی بات نہیں، موجود تو ہیں۔ اس سے پہلے اور اگر دکھا رہے ہیں تو میں ممنون ہوں ان کا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دکھایا گیا، آج اگر دکھاتے ہیں تو میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ریکارڈنگ بھی ہے تو میں ممنون ہوں آپ کا۔ دو تین چار باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے، 8 تاریخ کے واقعے کے بعد ہم صرف ایک ہی رونا روتے رہے کہ غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، شرمندہ ہے، غلطی ہو گئی تھی۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تمام تیر آزمائے، تمام وہ حربے استعمال کیے جو کچھ آپ کے ترکش میں تھا۔ آپ نے 788 کی FIR کروا دی۔ وہ تمام لوگ جو آپ کے دست و بازو تھے ان کو آپ نے دہشت گرد ٹھہرا دیا۔ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 788 بنتی ہے؟ اگر منصف ہی یہ کام کریں تو پھر ہم کس سے توقع رکھیں؟ حقائق اور سچائیاں کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ ٹریفک چلا کے آپ دبا لیں گے تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ میں اپنے مزاج کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ میرا اپنا نظریہ اور انڈیپینڈنٹ سوچ ہے۔ میں جس کو اچھا سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں، جس کو برا سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں۔ کسی کی لائن ٹو نہیں کرتا، نہ میں پپٹ ہوں اور نہ ہی کبھی کسی کے اشاروں پہ چلتا ہوں۔ پورا 1 سال اگر آپ نے ہمیں اپنے چیمبر میں نہیں بلایا تو ہم نے بھی بار میں نہیں بلایا آپ کو۔ آپ نے اگر انکار کیا اس واقعے کے بعد ملنے سے تو اب ہم بھی نہیں ملیں گے۔ اگر ہم کو بند گلی میں دھکیلا تو اب آپ بھی بند گلی میں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہاں لوگ کھڑے ہو کر آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، آپ نے خود موقع دیا۔ ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ ادارے بے تقی ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہو، آئین کی سپریمیسی نہ ہو، ادارے انڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ آپ نے خود یہ اسٹیٹ آف میس پیدا کی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو چیمبر گرائے گئے ان کے دکھ درد میں بھی جانتا ہوں، میں خود اس کو فیس کر چکا ہوں۔ یہ ہمارے پنڈی والے دوست یہ جانتے ہیں کہ میں جب 1.5 سال جنرلشپ وہاں کر رہا تھا تو جب میں انڈیپینڈنٹ ہوا تو میں نے بھی ایک چیمبر بنایا، خوشی خوشی میں نے بھی وہ 4 کرسیاں رکھی اور رات 9-10 بجے گھر گیا، صبح آیا تو وہ نہیں تھا، اور وہ رات اور اگلا دن میرا پنڈی میں آخری دن تھا، میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں جذبات۔ اور اس کے بعد کوئی شخص بتا دے میں پنڈی کچہری میں کیس کرنے کے لیے گیا ہوں، غصے کا آج بھی 25 سال بعد یہ عالم ہے، تو کیا جن کے چیمبر گرائے گئے وہ غصے کا اظہار نہ کرتے؟ آپ کے شیشے ٹوٹ جائے تو 788 اور جہاں قرآن کریم کیا اور آپ کی بے حرمتی ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
آپ شب خون ماریں تو کوئی بات نہیں، اور خواتین کی آپ رات کو بے حرمتی کریں جا کے، شب خون ماریں تو ٹھیک۔ وہ لوگ جو نامینیٹڈ نہیں، جو فرسٹ رول ادا کرتے رہے، جو امپارشل رہے، آپ نے تو ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مروائے۔ کون سا کام نہیں رہ گیا ہے؟ ہائی کورٹ ہماری ماں ہے، اور ہم آج بھی چیف صاحب کو وہ نہیں کہتے، لیکن مجبور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں۔ اگر آپ مجبور کریں گے تو پھر اس سے بھی وہ 10 قدم اور آگے جائیں گے، اور پھر جب آپ یہ چیمبر کرائیں گے جن کے باہر آپ نے نوٹس لگائے ہیں، تو پھر یہاں خون کی ندیاں بہیں گی، پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا، ادارے ذمہ دار ہوں گے، گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی۔ آپ کو خود اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ آپ سے آج بھی گزارش کرتے ہیں، نہ کریں یہ کام۔ یہ کام بنانے والا ہے، گرانے والا نہیں ہے۔ چیمبرز بار کا حصہ ہوتے ہیں، اور بار اسی طرح محترم ہوتی جس طرح بینچ محترم ہوتا ہے۔ اگر بینچ محترم ہے تو پھر ہمارا چیمبر بھی اتنا ہی محترم ہے۔ اگر جج کی عزت ہے تو پھر وکیل کی ہے۔ دنیا میں جہاں بہت سی چیزیں بانٹنے سے پڑتی ہیں، جیسے علم و رزق ہے، اس طرح جب تک آپ عزت نہیں دیں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ ابھی تک آپ اپنی عزت کا رونا روتے رہے۔ عزت صرف اس رب العزت کی ہے، کسی شخص کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اعمال آپ کے سامنے ہے۔ نہ کریں یہ کام۔ آپ سے گزارش کرتے رہے، دوست ڈالتے رہے، مختلف لوگوں کے ذریعے فوج کروایا۔ بار کونسل آپ کو کہتی رہی، پاکستان بار کونسل کے خوش دل خان صاحب یہ بیٹھے ہیں ہمارے لیڈر، ان سے پوچھ رہے ہیں کیا کوئی ہم نے کوشش چھوڑی؟ میں بہت سے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا جن کے ذریعے ہم نے کوششیں کی۔ کون کون سے لوگ ہم نے نہیں ڈالے۔ جنگوں کے فیصلے بھی ٹیبل ٹاپ پہ ہوتے ہیں، جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ اگر یہ آپ جاری رکھیں گے تو پھر یہ وکیلوں اور ججز کی لڑائی میں وکیل کبھی نقصان میں نہیں رہا۔ آپ ہارون صاحب کی خاموشی نہ دیکھیں، مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور علیم عباسی صاحب کون کون سی چابیاں چڑھا رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے، اور وائس چیئرمین خود آ کے آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا لائے عمل رکھا ہے۔ بار کونسل خاموش نہیں بیٹھی ہوئی، نہ پاکستان بار کونسل خاموش بیٹھی ہے۔ اب ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ کالی آندھی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ
जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हमारे साथ है, हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइटर मूड में अंधेरे में डांगे मारे, यानी गौर करें कि वो बड़ा ही साहब को 75 साल की उम्र में जाग को कर दिया भाई, वो बेचारे वो बातें करने वाली, और फिर बाद में डिस्चार्ज भी कर देते हैं, गलती हो गई। 8-9 बंदे पकड़े, 3-4 बंदे डिस्चार्ज हो गए, 2 और होने वाले हैं। हालात ये हैं, नॉमिनेट करते हैं, बाद में पता चलता है गलत हो गया। बार कौंसिल ने कहा हमें बंदे भेज दें, आप नाम लिख के हम कार्रवाई कर देंगे, वो सबूत दे देना। और वो क्या करें मुझे बताएं, कोई बंदा इंजर्ड ही नहीं क्या करें? वो जितने सारे बैठे सेंसर कर दें उनका कि सारे वहां मौजूद थे। कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है ना। ये जो बाहर नोटिस लग गए और आज ही लगाए गए और इस कन्वेंशन की वजह से लगाए गए, ये क्या है? सबक देना चाहते हैं? दहशतगर्दी है। ये चैम्बर अगर गैर कानूनी है तो अदालतें भी गैर कानूनी, ये नाजायज हैं तो फिर वो भी नाजायज। नीचे जो कुछ हो रहा है वो तो सबको पता है, तो फिर जरूरत क्या है सारे सिस्टम की? ग्रह सबको जंगल का कानून लाते हैं, बस ठीक है चला लेंगे निजाम। ये ख्वाब हमने इसलिए नहीं देखा था, ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने माओं के बच्चे जुदा हुए, कितने सुहाग गुजरे, कितनी असमतें लुटी। ये खून का दरिया था जिसको हम बहा के मुल्क बनाया गया, नाकबत अंदेश लोगों के लिए नहीं था। खुदारा उसके नाफी न करें इस तरह, निजाम को चलने दें। ये आपके दस्तो बाजू थे और अभी भी आपके वो रहना चाहते हैं, आप मजबूर करें सारे निजाम को। ये पहिया एक गाड़ी का पहिया नहीं चल सकता। हम नहीं मानते जुल्म के अज़ाब से, हम नहीं मानते जुल्म के अज़ाब से, हम नहीं मानते गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दूसरे पहिए को आप जितना कमजोर करते जाएंगे खुद कमजोर होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती है, और हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं लगती है। वो मुझे बात याद आई वो महमूद और याज की। महमूद ने कहा याज को कि मुझे कुछ टिप दो, कोई नुस्खा दो ताकि मैं जब बहुत खुश हूँ तो मैं नॉर्मल हो जाऊँ, और डिप्रेस हूँ तो फिर भी मैं नॉर्मल हो जाऊँ। उस जमाने में आपको पता है ना, वो होती थी जो स्टैंप लगती थी, अंगूठी होती थी, तो उस पर उसने एक छोटा सा फिक्र तरीक कर दिया। वैसे तो चावल के दाने में भी बहुत कुछ लिखा जाता है, उस पे जो लिखा गया वो ये था कि ये वक्त भी नहीं रहेगा। वो जब भी उस कैफियत में होता तो उसको देखता तो वो नॉर्मल हो जाता। ये वक्त भी नहीं रहेगा। बेतुकीर ना करें, जितना करेंगे हो जाएंगे। ये गाड़ी वो मैडम कह रही है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। इसको चलने दें। हम खुद चलाना चाहते हैं, हम पारों को मां समझते हैं, ऑनेस्टी का काम करते हैं, सारी जिंदगी किया, दामन पे कोई दबा नहीं लगने देते। हम नहीं चाहते कि निजाम पे कोई दबा लगे। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं, दिल से कह रहे हैं निजाम को चलने दें और बिल्कुल कोई दबा नहीं लगाना चाहते। ये जितनी बातें की गई हैं दुख दर्द में की गई हैं, जो कुछ कहा गया गुस्से में कहा गया, रिएक्शन में कहा गया, लेकिन आपकी वजह से कहा। सारा वो जिक्र करते रहे, ये जिक्र नहीं किया। अब जिक्र होगा इसके बाद तो सिर्फ ये होगा।
گزارش یہ ہے جب رات کو چیمبر گرے لوگوں کو اٹھایا گیا اگلے دن چھوڑا گیا قیمتی سامان اور باقی اور امنگوں اور آرزوؤں کا خون کیا گیا پرچے کٹے گرفتار ہوئے جیلوں میں گئے ہتھکڑیاں لگا کے آپ نے لایا اور لے جایا اور عدالت میں پیش کیا ہم نے تو ذکر نہیں کیا تھا اس کا ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے کہ اگر شیشہ ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں زیادہ خرابی ہو گئی ہے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ادھر کا ذکر نہیں کرتے تھے یہ سارے دوست اور بچے ہمیں تانے دیتے تھے اور بالکل ٹھیک دیتے تھے ہم چاہتے تھے کہ معاملات درست ہو جائیں خرابی پیدا نہ ہو اور یہی کام بار کونسل بھی کرتی گئی حکمت عملی سے سمجھداری سے پروڈنس سے تاکہ معاملہ اپنے ہاتھوں سے نہ نکل جائے کل لوگ پھر تانے نہ دیں لیکن کیا کریں مجبور کر دیا گیا کر رہے ہیں ابھی بھی بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں امن کا پیغام دیتے ہیں دوستی کا پیغام دیتے ہیں صلح اور آشتی کی بات کرتے ہیں آپ سننے کے لیے تیار نہیں تو پھر کیا کریں اس کے بعد اگلا دھرنا آپ بتائیں گے اور وائس چیئرمین صاحب اعلان کریں گے کہاں ہوگا قرارداد میں دھرنے کا ذکر نہیں ہے یہ میرا مطالبہ آپ ساتھ ہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ آل پاکستان ریپرزنٹیٹیو کنونشن ہے لیکن ہم نے پنڈی ساری کو بلایا تھا صرف ریپرزنٹیٹیو آئے ممنون پورے پنجاب سے ہمارے لیڈر آئے ممنون کے پی کے سے آئے ممنون گلگت بلتستان اور پورا پاکستان کے سارے ہمارے لیڈر موجود ہیں سارے لوگ موجود ہیں لیکن نہیں ہیں تو باہر کے وکلاء موجود نہیں ہیں وہ ہماری غلطی تھی ہم بلا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا آج ہی جاتے یہیں سے واپس آ رہے اس کو چونکہ طے ہو گیا کہ بعد میں بلائیں گے تو اس لیے یہ ہے ریپرزنٹیٹیو کنونشن اب چیئرمین صاحب بتائیں گے کہ وکلاء کنونشن کرنا ہے یا پہلے دھرنا دینا ہے قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ الیکشن آ گیا 10 دن بعد میرے تو رہ گئے 10 دن سال ہم نے کوشش پوری کی کہ پروفیشنل کام ہی ہو کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو وہ بھی تعاون کرتے رہے بالکل درست لیکن اتنا سا معاملہ آپ سے نہ ہینڈل ہوا ایک چھوٹی سی بات کو آپ نے وہ کہاں پہنچا دیا دنیا ساری تھو تھو کر رہی ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں موقع ملے اور لوگ باتیں کریں اب بھی ہم نہیں چاہتے باتیں کریں لیکن کسی کی زبان تو ہم نہیں پکڑ سکتے نا جب موقع آپ خود دے رہے ہیں تو ہم تو آپ کو پیغام دیتے رہے مختلف ذریعے سے مختلف حوالوں سے مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں سے ہر فورم سے ہر جگہ سے کوئی شخصیت نہیں چھوڑی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا سب کے انڈیویجول پیغام پہنچائے گے چاہے آپ اس کو تمام حجت ہی سمجھ لیں تاکہ ہم پہ بات نہ آئے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ذمہ دار ہے بالکل بھی نہیں زندہ ہے وکلا زندہ ہے وکلا زندہ ہے وکلا ظفر کی صورت نوید کی صورت زندہ ہے وکلا اسلام آباد بار راولپنڈی بار زندہ ہے وکلا زندہ ہے وکلا میرے دیش کے وکلا یہ کوڑے کھا کے یہ جیلوں میں جا کے پی کے وکلا سندھ کے وکلا
اپنی تمام ملک سے جو آئی لیڈرشپ ہے اس کے گوش گزار کر دوں. سر آپ گواہ رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی. خوشدل خان صاحب آپ کے لمحے لا رہے ہوں, آپ گواہ ہیں, آپ نے خود بھی کوشش کی, آپ ہمارے لیڈر ہیں. ہم نے وہ تمام راستے آزمائے. پھر میں ختم کرتا ہوں. 29/6/2018 شناز بٹ ورسز ڈسٹرکٹ بار. ٹوٹل 4 تاریخیں پڑی ہیں اس میں, سال کی 6 مہینے کی. جب ضرورت ہوتی ہے وہ نکال لی جاتی ہے. یہ کیا ضرورت تھی پرپز دی اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی؟ آپ تو ذمہ دار ہیں, آپ نے تو بچوں کا خیال کرنا ہے. آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں, میں ان کے خیال رکھتا ہوں, رکھتے رہے ہیں تو آج بھی رکھ لیتے. چیمبر گرا کے کون سی تسکین ہو جانی ہے؟ اللہ کی تسکین اس طرح نہیں ہوتی. کسی کا گھر گرائیں گے, کسی کا دیا بجھائیں گے, دل دکھائیں گے تو نہ دنیا اور آخرت سمجھتی ہے. اللہ کا نظام ہے, یہ کام نہ کریں. ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے اور بار بار کرتے ہیں, محبت سے بھی کرتے ہیں, پیار سے بھی کرتے ہیں, ادب سے بھی کرتے ہیں. ہمارا کام ہے ریکویسٹ کرنا, کیونکہ آپ گیونگ اینڈ پہ. لیکن معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس کو ہاتھ سے نکلنے سے روکیں. ڈیسائیڈ کیا تو کہا اسٹیٹ آف دی آرٹ جوڈیشل کمپلیکس 1 سال میں بنائیں, اور لائرز کمپلیکس کو کہا کہ لیڈر جو ہیں یہ اپنا پلان وہاں جمع کریں اپروول کے لیے اور اپنا خود بنائیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر چیمبر وکیل ہی بنا سکتے تو آج سے 15-20 سال پہلے بنا رہے تھے. وہ تو بنے اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپلیکس, اور ادھر صورتحال ہو یہ کہ بس اپنا پلان آپ خود دیں. ادھر PC 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے اور ادھر ہمارے پاس نقشہ بھی پوچھا. کیا چاہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سڑکوں کے باہر بیٹھ جائیں, پھر بار بار بات کرتے ہیں نظام کو چلانے کی. ادارے کمزور نہیں کرنا چاہتے. ان بچوں کے جذبات کا خیال کریں, بدواؤں سے بھی بچیں. اس نے اس طرح نہیں ملتی ہیں, اس نے اللہ کے پاس. آخری بات, ایک تو اپنی تمام بہنیں اور بھائی جو آ جائیں ان کا شکریہ, خاص طور پہ اپنی لیڈرشپ. میں نے کہا 8-10 دن رہ گئے ہمارے, میں گیا جیل, راجے صاحب کو بھی بلایا اور نظیر کو بھی لے گیا ایک کونے میں کمرے. میں کہا دونوں ادھر آؤ. الیکشن کے دنوں میں تو ایک نارتھ پہ اور ایک تھا ساؤتھ پہ. اس دنوں نے کہا ہم ایک بھیج گئے. میں کہا بتاؤ پھر. انہوں نے کہا جی 6 مہینے. تو پھر وہ جب باہر آئے تو 6 مہینے منظور, اور منظور کہ نہیں منظور؟ منظور ہے, منظور ہے. خدا حافظ. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا, میرے دیش کا وکلا. یہ کوڑے کھا کے, یہ جیلوں میں جا کے زندہ ہے, زندہ ہے. یہ آئین کی خاطر. تھینک یو ویری مچ. چھٹی کرو. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. کائنڈلی یہ جو ایکسٹرا جتنے ہیں یہ نیچے تشریف لے جائیں. سر اسٹیج کلیئر کریں تاکہ مہمان آ سکیں. سر نیچے تشریف لے جائیں, سر نیچے تشریف لے جائیں. اسٹیج کلیئر کیجیے. سیکٹری صاحب اسٹیج کلیئر کروائیں. سر ہم خوش آمدید کہتے ہیں بھرپور طریقے سے, اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں آنریبل ممبر پنجاب بار کاؤنسل لاہور سے تشریف لائے ہیں جناب رائے نواز کھرل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا, ہمارا حوصلہ بڑھانے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 9-10 سال کے بعد وہی یاد تازہ ہوئی, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے ولی.
यंग बार एसोसिएशन पाकिस्तान मियां आसिफ तूर साहब, जावेद इकबाल बाजवा साहब, मियां सैफ तारिक साहिब, मियां अब्दुल अजीम शेख जहांजेब नजाकत, अरसलान बाजवा, बिशारत अली जाफरी साहिब, मियां तौसीफ अहमद साहिब, मिस आयशा, मिस इस्मा हाशमी, मिस बख्तावर और इनकी पूरी टीम ये लाहौर से तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के तशरीफ लाने का और हमारा हौसला बढ़ाने का। मैं मेंबरान कमेटी जो कि इंतजामिया की है इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे लाहौर से आने वाले दोस्तों को काइंडली सीटों पर बिठाएं ताकि बाकायदा तौर पर ये बैठ सकें और खाने का इंतजाम करें इनके लिए। बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू करता हूं जी। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट फतेह जंग बार जनाब नासिर जमाल खान साहब का कि वो खास तौर पर हमारे लिए तशरीफ लाए। सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। मीडिया ने खासी देर तक हमारा साथ दिया, हम इनकी मोहब्बतों के मशकूर हैं और बहुत मेहरबानी सर आपकी। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये इदारे कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो देख हमें हुकूमत देकर, देखना है तो देख हमें हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। सर थैंक यू वेरी मच जी। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। उसके बाद मैं दावत देता हूं, लम्हा बलम्हा पूरी सूरत हाल उनकी नजर में रही और हर कदम पर कोशिश जारी रखी इन्होंने। न सिर्फ ये कि हमारे हौसले बढ़ाए, भरपूर हौसले के साथ हमें भी साथ लेकर चलते रहे। राई साहब आप काइंडली तशरीफ रखिए सर, बड़ी मेहरबानी। सर तशरीफ रखिए, सर तशरीफ रखिए, सर तशरीफ रखिए। मेरी मीडिया वालों से गुजारिश है, अभी हमारा प्रोग्राम एंड अप होने जा रहा है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनकी तकरीर हमने आखिर पे रखी है और ये लास्ट 3 हैं। बहुत शुक्रिया। वजह उसकी ये थी, देखें ये रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को हमने भरपूर जगह देनी थी, भरपूर इज्जत देनी थी, भरपूर मौका देना था कि ताकि अपने अल्फाज कह सकें। और इस सारे में वक्त की किल्लत की बिना पर अब हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े वो तशरीफ ला रहे हैं। उनकी भरपूर कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि हर लम्हा बलम्हा आगाह हमें भी रखा और खुद भी आगाह रहे। सर तशरीफ लाते हैं ऑनरेबल मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल जनाब अलीम खान अब्बासी साहिब, सर तशरीफ लाइए। पाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। अब टूट करेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकू से लटाले जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन एजेके बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन केपीपी बार काउंसिल, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब बार काउंसिल, केपीपी बार काउंसिल और मुख्तलिफ जिले सदूर, तहसील सदूर, मैं आप तमाम की यहाँ आमद पे दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद बार जिस तरह कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि कश्मीर हमारी शरग है, जब जब इस मुल्क में काले कोट पे कभी कोई आंच आई तो इस्लामाबाद बार ने शहरक का किरदार अदा किया। तमाम की तमाम तहरीकें हमने लीड की, ख्वाह अदलिया बहाली की तहरीक हो, ख्वाह आजाद कश्मीर के दायर के मामलात हों, इस्लामाबाद बार ने उन तमाम तहरीकों को लीड किया। और आज
پاکستان کی ان تمام وکلاء برادری پہ، پاکستان کی ان تمام نمائندہ تنظیموں پہ ہمارا یہ قرض تھا کہ آج ہماری کال پہ آپ نے لبیک کہا۔ ہم گزشتہ 20 دنوں سے اس کشمکش میں ہے، ظلم اور بربریت کے اس دلدل میں ہے۔ ہم نے آپ کو کال دی اور آج آپ نے ہماری کال پہ لبیک کہتے ہوئے آج آپ اسلام آباد بار تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ان سے بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ گھر کی لڑائی ہے کہ گھر میں ختم ہو جائے گی، اور میں یہی سبق دیتا رہا آپ کو ہمیشہ۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ بینچ اور بار ایک سائیکل کے 2 پہیے ہیں۔ آپ نے ہمیں مجبور کیا۔ آج جو نعرے آپ نے سنے، یقین جانیے یہ ہم نعرے جان نہیں مروانا چاہتے تھے۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کا درس دیا کہ یہ کالا کوٹ، یہ کالی ٹائی خواب ججز کی ہو، خواب وکلاء کی ہو، یہ ایک کالا کوٹ ہے، ایک کالی ٹائی ہے۔ آپ نے ہمیں مجبور کیا، اور جو میرا وژن ہوا کرتا ہے، جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ تحریک کے مراحل ہوا کرتے ہیں، ہم نے آخری گولیاں پہلے نہیں چلانی ہوتی، آج یہ تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم نے وفد شریف کے دروازے کھولے آپ کے لیے۔ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ بار کے صدر ہمارے ساتھ تھے، ہمارے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے ان کے دروازے پہ بھی دستک دی اور ہم نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، جو وقوع ہوا یہ وقوع ہے کیا۔ ہمارے معزز لیڈران تشریف فرما ہیں، حضور والا صرف 2 چیمبر کے احکامات تھے کہ 2 چیمبر گرائے جائیں گے۔ ہمارے صدر نے اس کو سیشن جج صاحب سے کہا کہ ہمیں 1 دن کا موقع دیں، ہم یہ خود ارینج کر دیں کہ ہم ان کو گرا دیں گے۔ لیکن رات کی تاریکی میں بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس کے حکم پہ یہ چیمبر 200 چیمبر گرائے گئے؟ اپنا ریکارڈ درج کیجئے، یہ 62-63 چیمبر نہیں ہے، 200 کو چیمبر گرائے گئے۔ جہاں حسیب صاحب نے کہا کہ چیمبر بھی لیگل ہے تو عدالتیں بھی لیگل ہیں، یہ ریکارڈ درست کر لیجئے۔ یہ عدالتیں غیر قانونی جہاں تشریف براجمان ہیں، ان عدالتوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور جو ہمارے چیمبرز ہیں، جو فٹ بال گراؤنڈ میں چیمبر بنے، یہ وہ ڈی سی کا لیٹر ہے، یہ دیکھیے، یہ پڑھیے، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا یہ چیمبر غیر قانونی ہے۔ یہ جسٹس انور شاہ صاحب جب صدر تھے اس زمانے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر GICT کا لیٹر ہے، یہ سب کو کاپی دیجیے، سب لوگوں کو کاپی دیجیے اس کی۔ 14 فروری 2013 ٹو دا پریزیڈنٹ اسلام آباد بار ایسوسیشن establishment of chamber for lawyers. This is with reference to your subject request. This office has no objection to establishment of chambers in open area opposite to OPF. CDA may examine the matter accordingly. یہ تمام کے تمام چیمبر جو OPF کے سامنے بنائے گئے یہ آتھورائز چیمبر ہیں، اس لیے ہمیں معذرت خانہ رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیمبر ہے، وہ میری بچیاں، وہ میرے بچے جو 2-3 سال کے ان کی سٹینڈنگز ہیں، وہ بل بلا کے ہمیں فون کرتے ہیں کہ علیم صاحب کیا یہ چیمبر ہم بجا پائیں گے؟ خدا کی قسم ہم یہ چیمبر بجا پائیں گے، میری کنوکشن ہے، ہمیں اس کے لیے ہم لڑیں گے، اس لیے لڑیں گے کہ یہ ہمارے ارمان ہیں، یہ عدالتیں انلیگل ہیں۔ ان عدالتوں کے بارے میں مالکان نے بے دخلیاں دائر کی، وہ بے دخلیاں انہی عدالتوں نے منظور کی، وہ بے دخلیاں انہی عدالتوں نے منظور کی، انہی پہ ایریز پڑے، اور آج جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب وہ پٹیشن آپ کے اندر ہیں، آپ کی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ آپ کو بہت جلدی ہوئی کہ آپ نے یہ جو ہمارے لائر چیمبر ہیں ان کی ججمنٹ آپ نے 1 سال پہلے ریزرو کی، اور اس کرائسس میں آپ نے اس کو اناؤنس کرنا بہتر سمجھا۔
वो मालिकान जो गुज़श्ता 20 साल से इन ग्राम गर्दिशों के चक्कर लगाते हैं, आपसे इस्तराक करते हैं कि हमारी बिल्डिंगें हमें खाली करा के दी जाएं और उनके रिट पिटीशन आपके पास पेंडिंग है, उसका आप फैसला नहीं करते और इन चैम्बर्स का फैसला करते हैं जो ऑथराइज चैम्बर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से बनाए गए, जो 2013 से बने हुए हैं। हम आपको मुतनब्बे करते हैं, मैं वायलेंस का कायल नहीं हूं, मैं बातचीत के जरिए मामलात को हल करने का कायल हूं, लेकिन आप हमें बंद गली में ले गए, आप हमें बंद गली में धकेल दिया, हम निकल रहे हैं, हम उस बंद गली से निकल रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ होना था हो चुका, इससे ज्यादा क्या होगा कि मेरी बहन नाजिया बासी जिसका 3 महीने का बच्चा है, शेर खौर बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा है, क्या जुर्म किया था उस खातून ने? आप क्या जुर्म किया था उस खातून ने? आज आपने उसको पाबंदी सरासर किया हुआ है। कोई खुदा का खौफ कीजिए। और हुजूर वाला, ये लड़ाई छेड़ तो दी आपने, बहुत सारे लोग कूद पड़े इस लड़ाई में। हमने आपसे कहा था कि इस्लामाबाद आपकी 10 कोर है, आप अपने इन सिपाहियों को खुद मत मारिए, इन्हें उन्हें मारने दीजिए जो इनको मारना चाहते हैं, इन्हें उन्हें मारने दीजिए जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बुकरात गद्दी के नाम से आपको याद करते हैं, आपको गालम गलोच देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारा मीडिया यहाँ मौजूद है, कौन सी कवरेज आपको दी जाती है? कौन लोग हैं जो 2-2 ढाई घंटे के प्रोग्राम करते हैं इस्लामाबाद बार के हवाले से? ये इस कोर्ट को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। हम आज भी हम इस बात का यकीन रखते हैं, हम ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, काले कोर्ट की आपस की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हमने वो तमाम दरवाजे खटखटाए, हमने वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए, लेकिन हमें दुत्कारा गया, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को दुत्कारा गया, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को दुत्कारा गया, इस्लामाबाद बार काउंसिल को दुत्कारा गया। हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। आज पाकिस्तान भर की ये नुमाइंदा वकला क़यादत इस बात का सबूत है कि हम उस लड़ाई के लिए तैयार हैं जिस लड़ाई में हमें आप धकेलना चाहते हैं, और इस लड़ाई में नुकसान आपका होगा। हमारा नुकसान हो चुका। हमारे जो अफसरान हैं, कल उन्होंने हमें कहा कि हम अपनी ज़मानतें नहीं करवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है आपके साथ। हुजूर वाला, हम आपसे आज फिर इल्तमास करते हैं, हम नहीं लड़ना चाहते, आज भी नहीं लड़ना चाहते। जो चैम्बर्स गिराए गए उन्हें फिल फोर रिस्टोर करें जो गिराए गए, और जो नोटिस दिए गए हमारे चैम्बर गिराने के उन्हें वापस कीजिए। जो हमारे असीरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें फिल फोर मनसूख कीजिए, हमारे असीरान को फिल फोर रिहा कीजिए। और अगर ये काम नहीं करते तो आज ये पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीमें हमारे साथ यकजहती के लिए आई हैं। हमने लॉयर्स को कॉल नहीं दी अभी। ये आज का जो नुमाइंदा इज्तिमा है, ये हमारे खैबर से लेके कराची तक के तमाम नुमाइंदगान के लिए था। ये मेंबर्स बार के लिए नहीं था, इस्लामाबाद बार के मेंबर्स के लिए था और नुमाइंदगान के लिए था। हमें मजबूर न कीजिए कि हम धरने दें, हमें मजबूर न कीजिए कि हम सिट इन करें, हमें मजबूर न कीजिए, हमें मजबूर न कीजिए कि हम हाई कोर्ट के हदूद में धरने दें, हम सुप्रीम कोर्ट के हदूद में धरने दें। आप बैठे से प्रिवेल करें। इस लड़ाई का बहुत सारी कुर्तें हैं जो लड़ना चाहती हैं, आपको इल्म है इस बात का। मेरे घर में रात की तारीकी में आपने छापा मारा, मैं तो वहां मौजूद नहीं था जब ये मॉब गया वहां। मेरी चादर चार दीवारी को आपने पामाल किया, आप इसका जवाब कौन देगा? मेरी 55 साल तारीख में कभी कोई पुलिस वाला मेरे घर में नहीं आया। 40 के करीब रेंजर्स थे, 80 एक स्क्वाड था, पुलिस वाले थे जो आपने वो वीडियोस देखी हैं। क्या जुल्म किया था मैंने? मैं तो आपकी लड़ाई लड़ता रहा इनके साथ, मैं तो इनको कूल डाउन करता रहा कि हमारा लड़ना ये काम नहीं है कि हम अदालतों में पथराव करें, ये हमारा काम नहीं है कि हम अदालतों को धक्के दें, ये हमारा काम नहीं है कि हम गाली गलौज के साथ करें। हम आज भी वहीं खड़े,
ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں، ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ خدا را اپنی بیٹر سینس کو حرکت میں لائیے، ورنہ یہ لڑائی لڑی جائے گی اور ہم ان چیمبرز کو جو گرانے آئے گا، ہم سارے کے سارے دوست پوری پاکستان کی کمیونٹی کو ہم کال لیں گے، وہ یہاں ہوں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری آپ کے پاس ہوگی۔ میں بار کونسل کی طرف سے آپ کی تمام قیادت، ایک پیج پہ ہے ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، ہم نے اپنا کام کیا۔ ہمارے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم جو بھی کام کریں آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں۔ آج یہاں یہ نمائندہ اجتماع بار کونسل کا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہمارا اس بار کونسل نے، اس ڈسٹرکٹ بار نے، اس ہائی کورٹ بار نے وہ تمام کام کیے جو مرحلہ وار ہمیں کرنے تھے، اور ہم وہ تمام کام کریں گے اس تحریک کو جو ہمیں مرحلہ وار کرنے ہیں۔ تو میں اس تمام قیادت کا، آپ تمام خواتین و حضرات کا دل کی اتھاق گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں۔ ہمارا ایک اعلامیہ ہے جو میرے پاس موجود ہے، وہ آخر میں ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر صاحب کو پڑھ کے سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک ٹائم فریم دیں گے انہیں۔ اگر اس ٹائم فریم میں بھی انہوں نے کام نہیں کیا تو مرحلہ وار ہم اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے، اور اس تحریک میں شاید پھر ہمیں واپسی کا راستہ شاید ہمیں ملے نہ۔ ہمارے واپسی کے راستے بند نہ کیجیے اور آئیے ٹیبل کی میز پہ بیٹھیے، اور جو ہمارے ذمہ کام ہے، اگر میں نے ہم نے ان سے کہا کہ بار کونسل کے پاس کیا ایویڈنس ہے، اگر آپ کے پاس فوٹیج نہیں ہے کہ کسی نے پتھر مارا، اگر آپ کے پاس یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ کسی نے بال نوچے، اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کسی نے ٹائی کھینچی، تو میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے خلاف عمومی بس آرڈر کے تحت ان کے لائسنس سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں خود احتسابی کرنی ہے، میں اس بات کا قائل ہوں، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، ہم خود احتسابی کے قائل ہیں۔ میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا رہا، خدا کا واسطہ یار احتجاج کیجیے۔ آج کیا ہوا، آپ کی آواز نہیں پہنچی پورے پاکستان میں، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا۔ جب ہم گملے توڑتے ہیں، جب ہم شیشے توڑتے ہیں، جب ہم گربانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم اخلاقی جواز کھو دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس اخلاقی جواز کو مت کھوئیے، اور انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے، اور جو بچے ہمارے پریشان ہیں چیمبر کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بیٹر سینس پریویل کرے گی۔ اور ایک اور بات میں آخری بات کر کے نکلنا چاہتا ہوں یہاں سے، بہت ٹائم ہوا۔ عمران خان صاحب، بہت سارے لوگ اپنا سکور لیول کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ، روکیے اپنے چیف کمشنر کو، روکیے اپنے ڈی سی کو، روکیے اپنے چیئرمین سی ڈی او کو۔ اگر یہاں یہ چیمبر گرائے تو یہ لڑائی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائے گی، اور بہت ساری طاقتیں یہ لڑائی وہاں بھیجنا چاہتی ہیں۔ آپ بھی ہوش کے ناخن لیجیے، اس لڑائی کو کالے کوٹ کی لڑائی ہے، اسے ہمارے گھر تک رہنے دیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ انتظامیہ کے معاملات دیکھنے اور ہمہ وقت ہیلپ کرنے کے لیے میں کائنڈلی اسٹیج کی سائڈ پہ تشریف رہے ہیں ایڈوکیٹ افتخار باجوہ صاحب، چھوٹے بھائی ہیں، ہمیشہ پر پیش رہے۔ سر سائڈ پہ آئیے گا تاکہ وہ باقی انتظامات ہم دیکھ لیں، اور اگلے مقرر ان کو بلانے سے پہلے بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے لیے بہت ہی محترم شخصیت جناب وائس چیئرمین اسلام آباد بار کاؤنسل جناب ذوالفقار علی عباسی صاحب، سر تشریف لائیں۔ زندہ ہے وکلا، میرے پاس کے وکلا، کوئی آ کر دیکھے، کوئی آ کر دیکھے اس قوم کی خاطر، اس آئین کی خاطر، زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، زور سے بولو، میری پاس کے وکلا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں
اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور راولپنڈی بار ایسوسیشن کی طرف سے میں اپنے پاکستان بھر کی قیادت کو یہاں ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ آج ہماری دعوت پر کشمیر سے، سندھ سے، کے پی کے سے، پنجاب کے کونے کونے سے ہماری قیادت یہاں تشریف فرما ہے، جو ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائے، جن کے جذبے جواں ہیں۔ میں خصوصاً جو پروونشل بار کونسلز کے وائس چیئرمین خصوصی طور پر میں نعیم الدین خان صاحب کا مشکور ہوں، جو کے پی کے بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں۔ وہ ہر روز میرا ان سے جب رابطہ ہوتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں آئندہ کا لائحہ عمل بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جب میں ان کو کہتا تھا، جب میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ کل سٹرائک کرنی ہے، تو مجھے کہتے کہ چونکہ میرا صوبہ ایسا ہے کہ جہاں دور دراز ہمارے ممبران ہوتے ہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں 2-3 گھنٹوں میں تمام ممبران سے مشاورت کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر وہ گو ہیڈ کا اشارہ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میں اپنے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب امجد اقبال صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جو دن میں 2-3 دفعہ رابطہ کرتے تھے اور میری ٹیلی فونیکلی ان سے رابطہ رہتا تھا۔ آج وہ بھی تشریف لائے۔ میں کشمیر بار کونسل کے خواجہ صاحب کا، خواجہ مقبول وار صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جو متعدد مرتبہ جنہوں نے خود آنے کا بھی اظہار کیا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نمائندہ کنونشن بلائیں گے اور وہاں آپ کو دعوت دیں گے۔ وہ پوری کشمیر بار ایسوسیشن کے جلوس کے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن آج میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ یہ نمائندہ کنونشن ہے، اس لیے آپ نے یہاں کشمیر کی نمائندگی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ سینٹرل بار ایسوسیشن مظفر آباد کے صدر صاحب جو آپ کے سامنے یہاں خطاب فرما رہے تھے، ان کے بھی ہم مشکور ہیں۔ میں بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب کا اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بلوچستان سے جو ایک ہی ممبر ہیں منیر کاکڑ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے جن کا ٹیلی فون آیا کہ وہ فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن ان کا یہ پیغام تھا کہ اسلام آباد کے میرے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کو پیغام دے دیں کہ بلوچستان آپ کے ساتھ ہے۔ بلوچستان کے غیور بھائی آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جب بھی آپ کال کریں گے وہ آپ کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے۔ آج کا یہ نمائندہ اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر گلگت بلتستان کی چٹانوں تک، آج بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک، آج پنجاب کے کونے کونے تک یہ وکلا کمیونٹی اکٹھی ہے، یک جان ہے، یک آواز ہے، اور وہ ہے حقوق وکلا کی بحالی۔ آج وکلا پورے پاکستان کی کمیونٹی وہ متحد ہے، وہ یکجان ہے، اور آج یہ نمائندہ اجتماع یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہم ہر انلیگل ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں، ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ہم آئین کے رکھوالے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس دن 3 دن پہلے جب ہم نے ڈی چوک کے لیے کال دی تھی اور یہاں فیڈ سے ایک بہت بڑا موب ڈی چوک میں گیا اور وہاں تک پرامن تھا،
तमाम मीडिया ने देखा, आल्दो मीडिया ने नहीं दिखाया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया करें। जहां एक तरफ वकला गर्दी के हवाले से बातें होती है, वहां ये भी चीज दिखाएं कि यहां से कितना बड़ा मॉब जब वहां डी चौक तक जाता है तो कोई गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं मारता, कोई पत्ता नहीं हिलता, किसी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं किया जाता, इसलिए कि हम वकला आईन के रखवाले हैं। हम वकला के हाथों में उस दिन भी आपने देखा कोई डंडा नहीं था, कोई गन नहीं थी, और जिस दिन हाई कोर्ट में गए थे उस दिन भी किसी के हाथ में कोई डंडा कोई गन नहीं थी। ये वकला क्योंकि उस दिन जब सुबह आए तो वो वो जो सडन प्रोवोकेशन थी, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो क्या वजह थी? भाई रीजन तो देखें, उन रीजनिंग की तरफ भी तो आए कि जब सैटरडे की शाम को अगर यहां 2 चैम्बर बनते हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का लेटर चेयरमैन सीडीए को लिखा जाता है उनको डिमोलिश